ضمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر پی ٹی آئی نے سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ خواجہ نصیر سے مزید جانیں گے۔ خواجہ نصیر آگاہ کیجیے گا۔ جی خواجہ نصیر۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف آج اپنی سیاسی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے۔ اس کمیٹی کے اجلاس کے اندر حکومت اور حکومت کی طرف سے جو ضمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی گئی، جس طرح تحریک انصاف کے مطابق جس طرح ووٹوں کا استحصال کیا گیا اور نتائج تبدیل کیے گئے، ان تمام معاملات کے اوپر تفصیلی گفتگو اور اس کے اسباب کو جانا جائے گا۔ اس کے بعد اس اجلاس میں تقریباً 3:30 بجے کے قریب سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مشترکہ پریس کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ جی شکریہ خواجہ نصیر۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ سنجے سادوانی سے تفصیلات جانتے ہیں، بتائیے سنجے۔ جی بالکل، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائمنل کے خلاف اس دفعہ 2 طرفہ کارروائی ہوگی۔ اسٹریٹ کرائمنل کو نہیں چھوڑا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ ان سے چوروں سے، ڈکیتوں سے جو سامان موبائل مارکیٹ یا دیگر دکاندار خرید کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ جو بھی دکاندار تاجر چوری کا موبائل یا چوری کا سامان خرید کرے گا اسے بھی پولیس گرفتار کرے گی اور اس کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو عادی مجرم ہیں ان پر پولیس کڑی نظر رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے آج سندھ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ پولیس آپ رینجرز کے ساتھ مل کر بھرپور کارروائیاں کریں، جہاں جہاں پر اسٹریٹ کرمنلز آپ کو نظر آئیں ان سے مقابلہ ہو۔ آئی جی سندھ نے یہ وضاحت دی کہ 2023 کی نسبت 2024 میں موبائل چھیننے کے کچھ واقعات کم ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اس وضاحت کو مسترد کیا، کہا مجھے کسی قسم کی ایسی وضاحت نہیں چاہیے کہ ماضی میں اتنے واقعات ہوتے تھے اب کم ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کراچی سے اسٹریٹ کرمنلز کا خاتمہ ہو، جس کے لیے ایک جامع آپ پالیسی اپنائیں اور پولیس کو یہ ہدایت دیں کہ جس بھی تھانے دار کی حدود میں کوئی کارروائی ہوگی اس تھانے دار کو معطل کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ پولیس حکام کو یہ ہدایت کی ہے کہ تمام جو موبائل مارکیٹ یا جو لوگ چوری کا مال خریدتے ہیں انہیں یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ اگر آئندہ ایسی خریداری کی تو آپ کو گرفتاری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شکریہ سنجے سادوانی۔ لاہور ایئرپورٹ پر پاکستانی نژاد برطانوی شہری ملک بلال نے مبینہ طور پر زد و کوب کرنے پر CAA کو تحریری شکایت کر دی۔ معاملہ کیا ہے، صلاح الدین سے جانتے ہیں، بتائیے صلاح الدین۔ لیکن بالکل یہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ باضابطہ طور پر CAA کو درخواست بھی دی گئی ہے۔ دبئی سے آنے والے ملک بلال نامی مسافر نے سول ایویشن اتھارٹی کو واقعے سے متعلق تحریری شکایت کی ہے۔ امیگریشن کاؤنٹر پر موجود ASI بلال نے ویزا طلب کیا تھا۔ مسافر کے مطابق موبائل فون کی بیٹری ختم ہو جانے کی بنا پر اہلکار کو پاسپورٹ نمبر اور ویزا چیک کرانے میں مشکلات پیش ہوئی تھی، جبکہ ASI بلال کی جانب سے ای ویزا دکھانے پر اصرار پر تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ اور ASI بلال مسافر کے مطابق ASI بلال نے میرے چہرے اور کان پر مکے مارے اور میرے کان سے خون نکلنے کی بھی شکایت کی تھی۔ اس واقعے سے متعلق تحقیقات کے بعد ASI کے خلاف رپورٹ درج کی جائے، جبکہ DG سول ایویشن اتھارٹی نے اس واقعے کی رپورٹ طلب کر لی اور انکوائری کا بھی حکم دیا گیا۔ زد و کوب کرنے کی تصدیق ہونے پر اہلکار کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی، یہ ترجمان سول ایویشن کا کہنا ہے۔ جی شکریہ صلاح الدین۔ میئر کراچی عدالت حکم پر سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں پیش ہو گئے۔ فاروق سمیع سے مزید جانیں گے۔ فاروق بتائے گا۔ جی بالکل، عدالت میں دوبارہ سے کیس کی سماعت استفسار کیا گیا کہ آپ کو پتا ہے آپ کو یہاں کیوں بلایا گیا ہے، جس میں کہ مجھے میڈیا رپورٹس کے ذریعے پتا چلا کہ مجھے یہاں بلایا گیا ہے۔ فاروق نسیم سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا کیس ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیتے ہوئے کہا یہ تو آپ کے مخالف فریق کے وکیل ہیں، آپ کا خیال نہیں کریں گے۔ جسٹس جمال منتخب نے کہا کہ 15 سال سے کیس زیر التوا ہے، یہ دیکھیں آپ کے کرتے رہے ہیں، پھر کہتے ہیں سپریم کورٹ میں کیسز نہیں چل رہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارک دی کہ کیس چلانے کا کہا تو آپ کے وکیل نے مہلت طلب کر لی۔ یہ کیس سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے دائر کیا تھا۔ آپ زمینوں سے متعلق یہ مقدمہ جو ہے وہ KDA کے زمرے میں آتا ہے، آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں تو آپ کی آواز صحیح تک نہیں پہنچ پا رہی، ہم تک آپ سے مزید رابطہ کریں گے۔ میئر کراچی عدالت حکم پر سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں پیش ہو گئے۔ عدالت نے انہیں رفائی پلاٹ کی ملکیت سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر طلب کیا تھا۔ مرتضی بہاب نے کہا کہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے دائر کیا تھا، اب زمینوں کا محکمہ KDA کے پاس ہے۔ چیف جسٹس نے کہا سارا دن خراب ہوا، آپ کا بھی وقت ضائع ہوا، اب بتا رہے ہیں یہ KMC کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایران نے متعدد معاہدوں اور MOUs کے حتمی مسودے حکومت پاکستان کے حوالے کر دیے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں،
علیم ملک سے جانتے ہیں. بتائیے علیم. جی، ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے دوران کئی اہم معاہدے اور ایم او یوز جو ہے دستخط کے لیے تیار کر لیے گئے ہیں. ایران نے اس حوالے سے متعدد معاہدوں اور ایم او یوز کے جو حتمی مسودے تھے وہ پاکستان کے حوالے کر دیے ہیں. اس میں رمضان اور گبت میں مشترکہ اقتصادی زون کے قیام کا جو حتمی مسودہ وہ حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ باہمی قانون و معاونت اور تعاون کا معاہدہ اور ایم او یو کا حتمی مسودہ بھی پاکستان کے سپرد کر دیا گیا ہے. معیارات کے میدان میں باہمی توثیق کا حتمی مسودہ جو ہے وہ بھی حکومت پاکستان کو بھجوا دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک افسانہ صحت سے متعلق تعاون کے معاہدہ، پلانٹ اور کوارنٹائن افسانہ صحت سے متعلق معاہدے کا مسودہ بھی پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران نے انگریزی اور فارسی زبانوں میں یہ جو حتمی مسودے ہیں یہ حکومت پاکستان کو بھجوائے ہیں. اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایران نے متعدد معاہدوں اور ایم او یوز کے حتمی مسودے جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے کر دیے ہیں. جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ علیم. ایران کے صدر ابراہیم رئیسی جو کہ 3 روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی نے ملاقات ہوئی ہے. بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر، ملاقات کا حوال بتائیے. جی، وزیر اعظم شہباز شریف سے ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان نیک خواہشات کا تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ عام انتخابات کے بعد آپ پہلے سربراہ مملکت جو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت پوری پاکستانی قوم آپ کے دورے کا خیر مقدم کرتی ہے. ایرانی صدر نے اس موقع پر پاکستان آمد پر بھرپور ان کا جو استقبال کیا گیا اس کا وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کیا. ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان پاکستان اور ایران کے درمیان جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کے فروغ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے مابین تجارت اور مواصلاتی روابط بڑھانے کے حوالے سے بھی تفصیلی طور پر گفتگو ہوئی ہے. دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دونوں ممالک کی جانب سے جو مشترکہ کاوشیں ہیں اس کو مزید آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے. اس موقع پر ابھی کچھ ہی دیر میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے حوالے سے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے. بہت شکریہ اظہر فاروق، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. پی پی ایل کے سندھ اور بلوچستان کے متعدد گیس اور خام تیل کے کنوؤں سے پیداوار میں اضافہ ہوا ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے انجم وہاب سے. جی انجم. جی انجم وہاب سے بھی بات کریں گے، لیکن اہم خبر اور اچھی خبر، پی پی ایل کے سندھ اور بلوچستان کے متعدد گیس اور خام تیل کے کنویں سے پیداوار میں اضافہ ہوا ہے. ترجمان پی پی ایل کا کہنا ہے کہ گیس کی یومیہ پیداوار میں 17 MMCFD اور خام تیل کی پیداوار میں 530 MMCFD اضافہ ہوا. پی پی ایل نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو مراسلہ بھی لکھ دیا. سید ناصر رضوی کو فوری طور پر آئی جی اسلام آباد کا چارج لینے کی ہدایت کر دی گئی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے. جی اپڈیٹ کیجیے. سید ناصر علی رضوی جو کہ ڈی آئی جی آپریشن لاہور تھے ان کو وہاں سے اب ریلیو کر دیا گیا ہے اور اس وقت وہ اسلام آباد بھی پہنچ چکے ہیں. آج وہ اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے، جبکہ ان کی جگہ ڈی آئی جی لاہور کی سیٹ پر جو ہے محمد فیصل جو کہ ڈی پی او سرگودا تعینات تھے ان کو ڈی آئی جی آپریشن لاہور تعینات کیا گیا ہے. اور باقاعدہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کر دیے ہیں. رہ کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی اسلام آباد اس وقت پہنچ چکے ہیں اسلام آباد میں اور آج وہ اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. سپریم کورٹ نے پی بی 9 بلوچستان کے 4 پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ الیکشن کرانے کی درخواست مسترد کر دی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے راجہ محسن اعجاز سے. جی اپڈیٹ کیجیے. دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ مسلم لیگ نون کے نواب چنگیز خان ہیں جن کی دوبارہ الیکشن کے خلاف اپیل مسترد کی گئی ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے 24 اپریل کو دوبارہ الیکشن کرانے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے. نواب چنگیز خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 8 فروری کو 7 پولنگ اسٹیشنز پر الیکشن نہیں ہو سکا. 16 فروری کو 7 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ ہوئی اور 3 پولنگ اسٹیشنز پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا. انہوں نے کہا، ان کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 28 فروری کو ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. 22 مارچ کو 4 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم ہوا. اب 24 اپریل کو الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ کہا کہ 24 اپریل کو 4 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ ہے، بیلٹ پیپرز بھی چھپ چکے ہیں. چنگیز خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے دوبارہ الیکشن کرانے کی
کوئی وجوہات نہیں بتائیں. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے وجوہات تو بتائی ہیں کہ ان نیچرل ٹرن آؤٹ تھا. انہوں نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ ان علاقوں میں تو خواتین ووٹ کاسٹ کرنے بھی بہت کم جاتی ہیں. یہاں پولنگ اسٹیشنز پر 85 سے 95% ووٹ کاسٹ ہوا ہے. فارم 45 کہاں ہے جس میں ایجنٹ کے دستخط موجود ہوتے ہیں. چنگیز خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ ہمیں فارم 45 نہیں ملا ہے. الیکشن کمیشن نے فارم 45 چند گھنٹوں کے لیے ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا پھر ہٹا دیا. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ دیگر پولنگ اسٹیشنز پر 85% ووٹ کاسٹ ہوا یا نہیں. ان کی جانب سے ریمارکس میں یہ بھی کہا گیا کہ متعلقہ پولنگ اسٹیشنز آپ کے ہوم گراؤنڈ ہیں تو دوبارہ الیکشن ہی ہو رہا ہے. وکیل کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے 7 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا. 3 پولنگ اسٹیشن پر الیکشن ہو چکا اور 4 پولنگ اسٹیشن پر اب دوبارہ الیکشن ہوگا. الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے موجود ہیں. ان نیچرل الیکشن پر دوبارہ پولنگ ہوگی. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے شیڈول کے مطابق الیکشن کرانے کا حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, اور یہ کہا گیا ہے کہ جو تفصیلی وجوہات ہیں وہ بعد میں جاری کی جائیں گی. ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. اور کراچی کے علاقے نرسری کے قریب عمارت میں آگ لگ گئی ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے افضل خان سے. افضل, کیا اسٹیٹس ہے اس آگ کا ابھی؟ دیکھیے, شارع فیصل نرسری کے قریب یہ ایک کثیر المنزلہ عمارت ہے جس کے ایک مقام پر جو ہے وہ کمرے کے اندر بجلی کے میٹروں میں آگ لگی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی شدت میں اضافہ ہونے لگا, جس کے بعد فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کی یہاں پر گاڑیاں پر پہنچی ہیں اور اب جو ہے وہ ریسکیو ذرائع سے ملنے والی معلومات کے مطابق آگ جو ہے وہ کنٹرول میں ہے اور جلد از جلد اس آگ کو. ٹھیک ہے افضل, بہت شکریہ آپ کا. بالاکوٹ کے علاقے پتلنگ میں بریک فیل ہونے سے وین کھائی میں گر گئی. حادثے میں 3 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے ہیں. زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے طاہر شہزاد سے. جی, اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل, یہ مانسہرہ کی تحصیل بالاکوٹ کے علاقہ پتنگ جہاں پہ یہ مسافر جیپ گہری کھائی میں گرنے سے موقع پہ جو ہیں 2 افراد جو ہیں جہاں واقع ہو گئے تھے, جبکہ 10 جو ہیں شدید زخمی ہو گئے تھے جنہیں سول اسپتال بالاکوٹ منتقل کر دیا گیا. تاہم 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی اور اس وقت جو تازہ ترین اطلاع یہ ملی ہے کہ ان زخمیوں میں بھی ایک شخص مزید جو ہے جہاں واقع ہو گئے. اس طرح جہاں واقع ہونے والوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے. پولیس کے مطابق یہ حادثہ جو پیش ہے گاڑی کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش ہے. ابتدائی طبی امداد کے بعد جو زخمی ہیں انہیں کنگ عبداللہ ٹیچنگ اسپتال مانسہرہ منتقل کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے. ہفتے کے پہلے ہی ورکنگ ڈے پہ انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. انڈیکس 71,000 کی نفسیاتی سطح عبور کر گیا ہے. 841 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 71,766 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی جانب سے دی گئے نئے قرض پروگرام کی درخواست منظور کر لی ہے, جبکہ مارچ کے دوران کمپنیز کی جانب سے اچھا منافع دیا گیا جسے انویسٹرز میں اعتماد دیکھا جا رہا ہے. پاکستان ایران کا ورک فورس اور فلم سنیما میں تعاون کے لیے ایم او یوز کا فیصلہ. بات کریں گے نمائندے علیم ملک سے. علیم, بتائیے. جی, پاکستان اور ایران کا جو ورک فورس ہے اور فلم اور سینما کے شعبے میں تعاون کے لیے ایم او یو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وفاقی کابینہ نے ایران کے ساتھ مزید 2 ایم او یوز کی منظوری دے دی ہے. سرکولیشن کے ذریعے الگ الگ سمریوں پر منظوری لی گئی ہے. ذرا نے بتایا کہ مفاہمت کی یادداشتیں ان پر دستخط ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے دوران متوقع ہیں. پاکستان اور ایران ورک فورس کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کریں گے. دونوں ممالک میں ہنرمند افرادی قوت کے تبادلے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. اس ایم او یو کے تحت ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے مشترکہ تعاون کو بھی فروغ دیا جائے گا. ایم او یو کے تحت ورکرز ویلفیئر فنڈ کے قیام کا بھی جائزہ لیا جائے گا. اس ایم او یو کے تحت ایک دوسرے کے ممالک میں ماہر وفود کی سطح پر دورے کیے جائیں گے. دونوں ممالک میں فلم کے تبادلے اور سینما کے شعبے میں تعاون کا ایم او یو بھی ہوگا. اس ایم او یو کے تحت جو فلم کے لیے جوائنٹ پروڈکشن پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے اور ایک دوسرے کی فلم انڈسٹری کو سمجھنے کے لیے وفود کا تبادلہ کیا جائے گا, جبکہ ایم او یو کے تحت ایک دوسرے کے ممالک میں فلم ویکس اور دیگر ثقافتی تقریبات کا بھی انعقاد کیا جائے گا. ایم او یو کے حوالے سے آپ اپڈیٹ کریں. تعلیم, آپ کا شکریہ. احتساب عدالت میں صدر آصف زرداری اور دیگر کے خلاف ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس پر سماعت ہوئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے فاروق حجاز سے. جی, اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل, صدر آصف علی زرداری اور دیگر ملزمان کے خلاف ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس پر سماعت ہوئی ہے. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے ریفرنس پر سماعت کی. صدر آصف علی زرداری کے وکیل ارشد تبریز ایڈوکیٹ کا یہ کہنا تھا کہ صدر
आसिफ अली जरदारी की सदारती इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई थी और नैब की जानिब से आज इस पर जवाब जमा करवाया जाना था। नैब ने सदारती इस्तिस्ना के हवाले से अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करने की आइन की आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को केसेस से सदारती इस्तिस्ना हासिल है। नैब की रिपोर्ट जमा करवाने के बाद अदालत ने केस की समाअत के लिए मुलतवी कर दी है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया फरूख इजाज। रावलपिंडी में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू कत्ल करके जला दिया। इस मामले की तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। जी अपडेट कीजिए बाबर मलिक, क्या मामला है ये? जी हाँ, ये थाना चौंतरा का इलाका है। एक गांव में यहाँ पे एक वकुआ हुआ है और उस वकुए के मुताबिक ससुरालियों ने पहले बहू को कत्ल किया और उसके बाद इसकी लाश जलाकर इसके वालिदैन के घर भिजवा दी कि ये जांबाक हो चुकी है। मकतूला जो है बतूल जो है उनकी 9 साल कबल तसद्दुक हुसैन से शादी हुई थी। आए रोज इनका झगड़ा रहता था और ससुरालियों के ऊपर वालिद के दरख्वास्त पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। शोहर और उसकी सास और दीगर रिश्तेदारों के खिलाफ थाना चौंतरा में मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। डीसी कोरंगी ने मलिर नदी में डंपिंग पर पाबंदी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन से। जी राफे, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मलिर नदी में नामालूम अफराद की जानिब से कचरा, मलबा, गंदगी और कचरा फेंकने के वाकयात में इजाफा हुआ है, जिसके बायस सीवरेज के बहाव में रुकावट पैदा हो रही है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने इस हवाले से मलिर नदी में कचरा और दीगर मवाद की डंपिंग रोकने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं और डंपिंग पर पाबंदी के लिए कमेटी तश्कील दी है। कमेटी 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी चेयरमैन होंगे और कमेटी में म्यूनिसिपल कमिश्नर, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, कराची वाटर कॉर्पोरेशन, कंटोनमेंट बोर्ड और काटी के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। कमेटी का काम ये होगा कि वो मलिर नदी में कचरे के गैर कानूनी डंपिंग को रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार करेगी, जबकि गैर कानूनी डंपर रोकने के लिए इलाके में रोजाना ले जाएंगे और महकमा दाखिला की जानिब से ऐसे अमल के खिलाफ सेक्शन 144 के निफाज को मद्देनजर रखते हुए मुजरिमों के खिलाफ कानूनी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया राफे। पुलिस ने लाहौर जाने वाली ट्रेन में खातून का पर्स चुराने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब से। जी अपडेट कीजिए। ये एक बारात जा रही थी। इस बारात की खातून का एक मुलजिम ने जो रिहायशी था उसने वहाँ से ये पर्स चोरी किया और ये लाहौर ट्रेन जा रही थी। नौशरफ फिर इसके रियाती मुलजिम उसामा ने खानेवाल के करीब बाराती खातून का पर्स चुरा लिया। पर्स में 1 लाख रुपए थे। वो पैसे लेकर बाथरूम में उसने छुपने की कोशिश की। शिकायत के ऊपर पुलिस ने उसका ताकुब किया। बाथरूम से उसको इसको निकालने की कोशिश की। उसने बाहर निकल कर पर्स से रकम बाहर फेंक दी। तहाँ पुलिस ने इत्तला कर दी तो रेलवे चौकी इंचार्ज ने मौके पर पहुंचकर रेलवे पटरी कतराते और रकम उठा ली। तकरीबन 1 लाख रुपए थे और चंद अमेरिकी डॉलर थे और उनको पुलिस ने जमा करके अगले स्टेशन के ऊपर रेलवे पुलिस जो ट्रेन में मौजूद थी उसके हवाले कर दिया और पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जिनके पैसे थे उनको पैसे वापस मिलने पर उन्होंने रेलवे पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया और मुलजिम के बारे में पता चला कि वो पहले भी रेल में मात्र ट्रेनों पर चोरी भी कर चुका और उसने एतराफ भी कर लिया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं वोट मुजाहिमत का होता है, मानना पड़ेगा। बानी पीटीआई ने मुजाहिमत की। 32 साल से नवाज शरीफ के साथ हूं। उन्होंने मुजाहिमत की सियासत की मगर इस बार वो नहीं चली। ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में राना सना ने कहा हम समझते थे बानी पीटीआई मुजाहिमत नहीं कर सकेंगे लेकिन उन्होंने की। देखना है पीटीआई की मुजाहिमत हमें ले डूबी या हमारी मुफाहिमत। हेरोइन केस बनाने पर कमर जावेद बाजवा से तलखी हुई। फैजाबाद धरना TLP का फैसला था। जावेद लतीफ इलेक्शन से मुतालिक जो कहते हैं वो गलत है। इलेक्शन में कोई सिलेक्शन नहीं हुई। इस तरह काम है उसमें जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ये कहना कि जी मैंने ये इसलिए कर दिया कि मुझे किसी ने कहा था, किसी का प्रेशर था, ये सारी चीज़ें जो है ना ये मर्जी अपनी भी साथ शामिल होती है। तो इस वक्त भी अगर कोई रुकावट है तो उस रुकावट का नाम इमरान खान है। वो अपने आप को भी तबाह कर सकते हैं, तबाह बर्बाद कर सकते हैं और वो इस मुल्क को भी तबाह बर्बाद कर सकते हैं। अब देखना ये है कि वो अपने आप को पहले करते हैं या इस मुल्क को पहले करते हैं। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि पैसे भी लगे हैं जितवाने में, हरवाने में। जावेद लतीफ़ साहब मेरे भाई हैं लेकिन वो गलत कहते हैं, वो ज्यादती करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
مجھے یقین ہے کہ جتنا مجھے اپنے الیکشن رزلٹ یا اپنے پہ یقین ہے نا، مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ جوید لطیف صاحب بھی جینون صحیح ہارے ہیں. ان کا گلہ یہ ہے کہ میں ہار گیا ہوں، رانا تنویر کیوں جیت گیا. اگر رانا تنویر ہار جاتا نا تو جوید لطیف صاحب اس وقت انتہائی پرسکون ہوتے. ان کا جو درد ہے نا، ان کی جو مشکل ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں. یہ غلط ہے. اب انہوں نے 90 کروڑ کو یار بات کرنے والی کرو، 90 کروڑ کی بات کر دی انہوں نے. ایک اور وہ دعویٰ کرتے ہیں بہت بڑا، وہ کہتے ہیں میرے حلقہ کھولنے کا، وہ کہتے ہیں کہ تیرا کھولے ایسے پھر میاں صاحب کا بھی کھول لیں گے. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ کس نے کہا انہیں؟ اگر کسی نے کہا تو ہمیں بتائیں نا، پہلے میاں صاحب کو بتائیں کہ جی مجھے فلاں آدمی یہ بات کہہ رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ انہیں کسی نے کہا ہے، یا وہ کسی کا نام لے سکتے ہیں کہ فلاں نے کہا ہے. یہ سیاسی تھیوری جو ہے نا، یہ سیاسی تھیوریوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. ہم ہر بات میں سے کوئی نہ کوئی سازش وہ آپ کے اپنے ڈھونڈ لاتے ہیں. بندے ہی کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. کوئی سلیکشن نہیں ہوئی بالکل. کسی نے نہ مجھے ٹارگٹ کیا ہے نہ کسی اور کو ٹارگٹ کیا ہے. کہتے ہیں جی وہ پہلے سے ڈیسائیڈ تھا جی کہ میاں صاحب کو. بالکل غلط بات ہے. ہم ایسے ہی جو ہے وہ بیانیہ بنا کے چلا رہے تھے 4تھی مرتبہ وزیر اعظم کا، پہلے سے اگر ہو گیا تھا. بریفنگ تھی پارلیمنٹ ہاؤس میں عسکری قیادت کی، تو آپ کا آمنا سامنا ہوا باجوہ صاحب سے. انہوں نے بڑی غلط بات کی تھی. پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک تقریب تھی، تو اس میں میاں شہباز شریف صاحب نے ان کے ساتھ میرے حوالے سے نا تھوڑا سا گلا کیا کہ باجوہ صاحب یہ دیکھیں رانا صاحب کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے، بے گناہ ہیں یہ. تو انہوں نے بڑی غلط بات کی. انہوں نے کہا وہ نہیں یہ بے گناہ ہو گے، کوئی اور کام کیتا ہوئے گا. جی انہوں نے بات کی، میں نے یہ سن لی. اس کے بعد پھر دوبارہ جب وہ مجھے ملے وہیں پہ، اس دن کو بریفنگ تھی پارلیمنٹ میں، تو مجھے وہ یاد تھا. تو میں نے کہا کہ باجوہ صاحب آپ نے میرے خلاف جو مقدمہ بنایا ہے، میں نے کہا میرا اللہ آپ کے اور میرے درمیان انصاف کرے گا اور اسی دنیا میں کرے گا جو آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. کہنے لگے نہیں میں نے نہیں بنایا. میں نے کہا نہیں آپ نہیں بنایا. میں نے کہا کہ جس ادارے کا ایک سرونگ آفیسر جو ہے آرمی سے ہو، اور وہ اگر آپ کی مرضی اور منشا کے اگینسٹ ایسا مقدمہ بنائے تو اس کا تیسرے دن کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اس میں شامل ہیں. تو بہرحال پھر اس کے اوپر تھوڑا اور تلخی ہونے لگی. تو وہاں پہ اعظم مزید تارڑ اور خواجہ سعد رفیق صاحب یہ کھڑے تھے. انہوں نے پھر میری چلنے نہیں دی. یہ مجھے پڑ گئے پھر. او نہیں رانا صاحب چھوڑیں. میں آج بھی کہتا ہوں یہ فیصلہ جو ہے یہ بالکل یعنی کرنے والے یہ تھے، کروانے والا عمران خان تھا. جو ایک پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ بنا کہ چادر اور چار دیواری، وہ کہتے ہیں کہ پامال ہوئی. اگر کوئی جا کے اس قسم کا تجاوز کرتا ہے تو وہ انفرادی طور پہ اور ذاتی طور پہ خود ذمہ دار ہوتا ہے. اور کسی بھی لا انفورسنگ ایجنسیز کے فرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی ملزم کو گرفتار کرنے جائے تو اس کے چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو پامال کرے. یہ کمپلینٹ ہی نہیں کرتے تھے. یعنی مثال کے طور پہ 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں. شہباز گل صاحب والا واقعہ، میں نے خود ان کو میسج بھیجا کہ جی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ تشدد ہوا ہے، جنسی تشدد ہوا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا الیکٹرک شاک دیے ہیں،
تو آپ ہمیں درخواست دیں، ہم مقدمہ درج کرتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. نہیں دی انہوں نے. اس کے بعد سواتی صاحب کے ساتھ ہوا تھا، انہیں کہا گیا کہ جی آپ درخواست دیں، ہم اس کی انکوائری کرتے ہیں. نہیں دی درخواست. تو اب بھی وہ اس قسم کی کمپلینٹس کرتے ہیں. اگر ہمارے اوپر ٹارچر ہوا تو باقاعدہ ہم نے مقدمات درج کروائے. لوگ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہے، یہ ہماری کنٹینیوٹی ہے. جی بالکل. ہم اس بات کو کلیئر نہیں کر سکے. میاں نواز شریف نے مزاحمت کی سیاست کی ہے. مزاحمت کی سیاست کا ووٹ ہے، لوگ لو کرتے ہیں اس کو. تو معاملہ یہ ہے کہ اس مرتبہ وہ مزاحمت کی سیاست جو ہے نا وہ ہمارے حصے میں نہیں رہی، وہ دوسری طرف چلے گی. اور یہ بات جو صحیح بات ہو، بندے کو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی ورکر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات اپنے حق میں ہے اس کو بھی تسلیم کرے، جو نہیں ہے اس کو بھی تسلیم کرے. تو بہرحال عمران خان نے مزاحمت تو کی ہے، جو کہ ہمارا یا میرا یہ اپنی توقع یہ تھی کہ وہ نہیں کر سکے گا، بٹ ہی ڈڈ. ان کی مزاحمت لے ڈوبی ہے یا ہماری مفاہمت لے ڈوبی ہے، یہ بات درمیان میں ہے. آج بھی ملک جس بھنور میں پھنسا ہوا ہے، مفاہمت سے ہی اس نے نکلنا ہے. بیٹھیں گے سارے مفاہمت کریں گے تو آگے چلیں گے، ورنہ محاذرہ میں تو پھر کچھ نہیں. بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو وزیر اعلیٰ نگران تھے پنجاب کے، وہ وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں. تو کنٹینیوٹی تو وہ سمجھیں گے، کنٹینیوٹی تو ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے یا کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا بھی عمل دخل ہے، لیکن عمل دخل اور لوگوں کا بھی تو ہے نا. ویسے نگراں جو وزیر اعلیٰ رہا انہیں فوراً سیاسی حکومت میں آنا تو نہیں چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح سے تو پھر ہر نگران حکومت جو ہے وہ اپنی سیٹ پکی کرنے کے لیے کسی نہ کسی وہ تو پھر نگران رہے گی نہیں. ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کا جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کا بڑا ایک الگ سے سٹانس ہوتا ہے، اور وہ پھر اس کے اوپر کسی کی مانتے نہیں ہیں. یہ جب اس حلف نامے کا معاملہ ایشو بنا تو یہ کہنا کہ ان کو کسی نے کہا تو انہوں نے یہ مدعا اٹھایا، نہیں یہ غلط ہے، اٹھایا انہوں نے خود ہی تھا. وہ لاہور سے آنا چاہتے تھے یہاں پہ دھرنا دینے کے لیے، تو سب سے پہلے تو ان کا واسطہ پنجاب گورنمنٹ سے پڑا، پنجاب گورنمنٹ نے میرے ساتھ پڑا. تو ہم نے ان کو انگیج کیا، ان کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات ہوئے. ان مذاکرات میں ایجنسیز کے لوگ بھی موجود تھے. تو انہوں نے وہاں پہ بھی یہی کہا تھا کہ جی وزیر قانون ذمہ دار ہیں اس معاملے کے، تو ان کا استعفیٰ لے کے دیں. وفاقی حکومت استعفیٰ دینے کے حق میں نہیں تھی. ہم نے ان سے بات کی کہ دیکھیں ایک انکوائری کمیشن بنا ہے انڈر دی کنوینرشپ آف راجہ ظفر الحق، تو اس کی رپورٹ آ جائے، اس میں جو گناہ گار ہوگا اس کے خلاف ہم پروسیڈ کریں گے. تو وہ مان گئے. 3-4 دن میں جب رپورٹ نہ آئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اناؤنس کیا، ہمیں آپ جانے دیں، وہاں پہ جا کے ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں گے. یہ رپورٹ آ جائے، آپ ہمیں رپورٹ دے دیں، ہم اٹھ کے دعا کر کے آ جائیں گے. صحیح. یا پھر وزیر قانون کا استعفیٰ دے دیں. تو اس بات کو وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے ہم نے مناسب جانا کہ بجائے اس کے کہ ہم ادھر یہاں لاہور میں ان کو روکیں گے، تو تمام ایجنسیز کی رپورٹ تھی کہ اگر آپ نے ان کو زبردستی روکا یہاں پہ ہلاکتیں ہوں گی. وہاں یہاں پہ آ گئے فیض آباد. یہاں پہ آ کے تو یہ بات ہونے لگی کہ جی یہ دیکھیں آپ نے لاہور سے بھیج دیا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے آ کے تو مجھے پھر چیف منسٹر صاحب نے یہاں پہ بھیجا. میں یہاں پہ آیا پنجاب ہاؤس میں میٹنگ ہوئی باقاعدہ. اس میں احسن اقبال صاحب تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، زاہد احمد صاحب تھے، اور یہ ٹی ایل پی کا سینئر قیادت وہاں پہ وفد ان کا تھا. لیکن بہرحال یہ بات پھر طے نہ ہو سکی اور حکومت نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپریشن کیا جائے گا. تو پھر جب آپریشن ہوا تو وہ آپریشن ناکام ہوا اور وہاں پہ نقصان ہوا، ہلاکتیں ہوئی. تو اس کے بعد پھر
فیض حمید صاحب یا قمر جاوید باجوہ صاحب کا یہ کردار ہے کہ انہوں نے پھر کہا کہ یار اس بات کو ختم کریں اور استعفیٰ دیں اور ان کو اٹھائیں، تو پھر استعفیٰ ہی ہوا تھا، وہ استعفیٰ ہوا، اٹھ گئے وہ۔ تو اس کا مطلب ہے فیض حمید سمیت کسی نے ٹی ایل پی کو پہلے کہا نہیں تھا آپ جائیں، اور یہ ان کا وہ نہیں، وہ جب وہاں لاہور سے چلے تھے تو وہ کسی کے کہنے پہ نہیں چلے تھے، یہ ان کا خود اپنا ایجنڈا تھا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ٹی ایل پی والے جو ہے وہ کسی ایجنسی کی جیب میں تھے، یہ غلط بات ہے۔ وہ بالکل جو ہے وہ کسی، میں نے اکثر باتوں میں اکڑ جاتے تھے وہ، بلکہ پھر انہوں نے تو بیچ میں پڑھ کے اس کو ختم کروایا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا 30واں اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ایپیکس کمیٹی کے تمام شرکاء کو خوش آمدید کہا۔ سندھ حکومت نے 2014 اور 15 سے سیکیورٹی سمیت اہم امور پر فیصلے کیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سنجے سادھوانی سے۔ جی سنجے، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں کور کمانڈر کراچی ان سمیت دیگر سیکیورٹی حکام نے شرکت کی ہے۔ ڈی جی رینجر کراچی سمیت دیگر اس اجلاس میں شریک تھے۔ کراچی ایک سمیت سندھ بھر کی سیکیورٹی کا خصوصی طور پر جائزہ لیا گیا ہے اور یہ طے کیا گیا ہے کہ جو آپریشن ہے دہشت گردوں کے خلاف اور کچے میں وہ ہر صورت میں جاری رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ مافیا کے حوالے سے اس اجلاس میں گفتگو کی گئی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سندھ حکومت شہر قائد سندھ دیگر سندھ کے جو چھوٹے بڑے شہر ہیں وہاں سے منشیات کا خاتمے کے لیے کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ اس کے علاوہ کچے کے ڈاکوں کے لیے اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہاں پر جو جاری آپریشن ہے اس کو تیز کیا جائے گا اور کچے کو ڈاکوں سے کلیئر کرایا جائے گا۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہاں پر شارہ جو کچے کے علاقوں سے جیسے کشمور، کندکوٹ، گوٹ کی وہاں سے گزرتی ہے، وہاں پر ڈکیتوں کے حوالے سے جو شکایت ہیں انہیں دور کرنے کے لیے پیٹرولنگ بڑھائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سنجے۔ پیچھے آئے کہ سابق ایم پی اے شبیر گجر کے خلاف تھانہ ستو قتلہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سب انسپیکٹر ضیاء الحق کی مدیت میں درج مقدمے میں سرکاری رائفل چھیننے، وردی پھاڑنے، اقدام قتل سمیت 10 دفعات شامل ہیں۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ویلنشیا ٹاؤن کے قریب 2 گاڑیوں کو پولیس نے روکا تو گاڑیوں میں سوار 7 سے 8 افراد نے پولیس پر گاڑیاں چڑھا دی، جس سے بیریئر ٹوٹ گئے۔ مسلح افراد نے پولیس پر حملہ کیا۔ مقدمے میں شبیر گجر اور 7 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ ماہری پیٹرولیم نے شوال منز سے تیل اور گیس کے ذخائر دریافت کر لیے ہیں۔ ایم ڈی ماہری پیٹرولیم کا کہنا ہے شوال منز پر کام کا آغاز 27 جنوری 2024 سے شروع کیا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے علیم ملک سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ جی، یہ تیل اور گیس کے شعبے میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ ماڑی پیٹرولیم نے تیل اور گیس کی نئی دریافت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ماڑی پیٹرولیم نے یہ ماڑی کا جو فیلڈ ہے شوال 1 وہاں سے یہ تیل کے عام ذخائر جو دریافت کیے ہیں۔ یہ عام دریافت جو ہے صوبہ سندھ میں دھرتی کے مقام پہ ہوئے ہیں۔ ابتدائی طور پر جو نئی دریافت ہے اس سے یومیہ 25 لاکھ مکعب فٹ گیس حاصل ہوگی، جبکہ یومیہ 1040 بیرل جو ہے وہ خام تیل حاصل ہوگا۔ ماڑی پیٹرولیم کی جانب سے یہ جو کنواں ہے اس کو 1136 میٹر کی گہرائی تک کامیابی سے کھودا گیا، جس کے بعد تیل اور گیس دریافت ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں حکام نے یہ کہا ہے کہ اس سے مقامی جو وسائل ہیں اس سے زیادہ استفادہ کیا جائے گا اور جو درآمدی بل ہے ایسی اگر دریافت ہوئی تو درآمدی بل کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔